الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے شاتم نبی کی سزا کے بارے میں امت مسلمہ کا اجماع بیان کیا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت اس بات پر متفق ہے کہ جو بھی شخص حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کرے اس شخص کی سزا سزائے موت ہے. اس پر تمام ائمہ کا اور تمام محدثین کا اور تمام علماء کرام کا اجماع ہے. اسی لیے مطالبہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہ کر شاتم رسول اور اس شخص جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، اور ہمیں امید ہے کہ جو شاتم رسول ہے اس کو جلد از جلد سزا دی جائے. اسی کے متعلق کہ جو شاتم رسول ہے توہین رسالت کرتا ہے اس شخص کو سزائے موت ہونی چاہیے، جیسے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جن لوگوں نے حضور کی ذات اقدس میں توہین کی، جو بھی وہ تھے، تو ان کے جو ذمہ داران تھے یا ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، خود انہوں نے ان کو سزائے موت دی، خود انہوں نے ان کو جہنم واصل کر دیا. احادیث کی کتابوں میں متعدد حدیثیں موجود ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کو فی الفور سزا دی گئی. جیسے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر کعب ابن اشرف جو ایک یہودی تھا، ملعون لعین خبیث قسم کا انسان، وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرتا رہتا تھا اور مختلف طریقوں سے حضور کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے عرض کیا کہ کون ہے جو اس بدبخت یہودی کو قتل کر دے. حضرت جابر اس روایت کے راوی ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہو میں اس زندیق اور ملحد کو قتل کر دوں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس سے بات کروں، اور بات کرتے کرتے مصلحت کے پیش نظر میں اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، اس کا قریبی بننے کے لیے آپ کے بارے میں اس سے کچھ بات کروں گا. اگر بالفرض والمحال اس سے آپ کی برائی ہو جائے تو اتنی مجھے اجازت دیجئے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصلحت کے پیش نظر آپ نے جو ان سے بات کرنی ہے آپ ان سے بات کرو. چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے اور چل کر اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا معاملہ سنایا. وہ ان کا اعتماد، یعنی حضرت محمد بن مسلمہ چاہتے تھے کہ یہ یہودی مجھ پہ بھروسہ کرنے لگے جس کی وجہ سے میں اس کو جہنم واصل کر دوں تاکہ میرے لیے راہ ہموار ہو جائے، میرے لیے راستہ کھل جائے. ایسے اس کو وہ قلعے میں محصور تھا، باہر اس کے نوکر چاکر تھے، اس کے افراد وہاں پر موجود تھے، تو مشکل تھا اس کو جہنم واصل کرنا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ صاحب تو صدقہ لینے کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم نے ان کی اتباع کی، وہ ہمیں تکلیف پہنچانے لگے ہیں، یعنی کسی طریقے سے ان کو اپنے طرف مائل کرنا چاہتے تھے. اور یہ اجازت حضور نے ان کو دی تھی. حضرت محمد بن مسلمہ کو حضور نے کہا کہ مصلحت کے پیش نظر آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو. چنانچہ انہوں نے گفتگو کرتے کرتے اس کا اعتماد حاصل کیا. جب اعتماد حاصل کیا، اعتماد حاصل کرنے کے بعد
محمد بن مسلمہ نے اس کعب ابن اشرف سے کہا کہ آپ مجھے 1 یا 2 وسق اناج یا غلہ مجھے قرض پر دو، مجھے ادھار دو، میں آپ کو بعد میں واپس کروں گا۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ اس رہن اس کے بدلے، اس غلے اور اناج کے بدلے اپنی بیوی کو میرے پاس رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ عرب کے حسین ترین انسان، ہم کیسے آپ کے پاس اپنی بیوی کو رکھیں گے؟ پھر اس نے کہا کہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس گروی رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ دیکھو، اگر ہم آپ کے پاس اپنے بچوں کو گروی رکھیں گے اس اناج کے بدلے میں، تو آگے چل کر لوگ ہمیں کہیں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو 1 سیر 1 وسق کے بدلے گروی رکھا تھا اور اناج حاصل کیا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہمارے بچوں کو تانا دیا جائے گا۔ اس لیے نہ ہم اپنی بیوی کو نہ ہم اپنے بچوں کو گروی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے پاس جو سامان ہے، جو ہمارے پاس اسلحہ وغیرہ ہے، ہتھیار وغیرہ ہے، ہم یہ آپ کے پاس گروی رکھتے ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہمیں غلہ وغیرہ دے دو۔ چنانچہ بات پکی ہو گئی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں شام کے وقت آؤں گا اور حارث ابن عوف اور ابو عبسہ اور عباد بن بشر کو اپنے ساتھ لاؤں گا اور آپ مجھے گلا دے دینا، ہم لے جائیں گے۔ چنانچہ یہ واپس آئے، واپس آ کر ان لوگوں کے ساتھ حارث ابن عوف اور ابو عبسہ اور عباد ابن بشر ان کے ساتھ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پوری ترکیب ان کو سمجھائی۔ جانے کے بعد جب شام کا وقت آیا تو شام کے وقت وہ اس کے پاس گئے، باہر سے اس کو آواز دی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں تھا، آواز دی کہ میں آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے اس وقت اس کعب ابن اشرف سے کہا کہ مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے، اس لیے آپ وہاں پر نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو محمد ابن مسلمہ ہے اور ابو حالہ ہے، اس نے نام لے کر کہا، اور کہا کہ ایک مرد جو ہوتا ہے اس کو اگر بلایا جاتا ہے تو اس کی نشان یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹے، پیچھے رکے، میں تو شیر ہوں، اپنے آپ کو بڑا کہنے لگا۔ یہ وہ کہہ کر وہاں سے نکلا، اور نکل کر جب ان کے پاس آیا، آنے کے بعد محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ آپ کے جسم سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو معطر ہی معطر رہتی ہے، اس لیے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ آپ مجھے اپنے بالوں کی خوشبو کو سونگنے کا موقع دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، میں سونگوں گا۔ کہا سونگ لو۔ پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا۔ ادھر سے محمد ابن مسلمہ نے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ جب میں اچھی طرح اس پر گرفت کر لوں گا تو اس وقت آپ اس پر حملہ کرنا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ جب انہوں نے اس کے سر کو پکڑا اور سونگنے لگے تو اچھی طرح جکڑ کر ساتھیوں کو اشارہ کیا، ساتھیوں نے حملہ کر کر اس کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں توہین رسالت کی سزا تھی۔ اسی طریقے سے متعدد احادیث کی کتابوں میں مجمع الزوائد ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے، حضرت عمیر ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن تھی جو مشرکہ تھی۔ یہ خود بیان کرتے ہیں عمیر ابن امیہ کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتا تو اس وقت یہ بہن مجھے تانا دیتی اور حضور کی شان میں گستاخی کرتی۔ میں نے ایک دن تلوار نکال کر اس کا سر اڑا دیا۔ پھر میں اس کے بچوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے چیخا، چلایا، ادھر ادھر، کہا کہ ہمیں معلوم ہے اس کا قاتل کون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ یہ کسی دوسرے کے سر یہ خون کا الزام نہ ڈالے، اسے میں خود حضور کے پاس چل کر گیا اور حضور سے کہا کہ اس طریقے سے میں نے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ حضور نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہ اس طریقے سے آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ تو حضور نے ان کے وارثین کو کہا کہ اس کا قاتل کوئی اور نہیں ہے۔ ان سے پوچھا کہ کون ہے ان لوگوں سے حضور نے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بیان کیا کہ فلاں آدمی ہے۔ حضور نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو قتل کرنے والا یہ شخص ہے اور اس نے اس جرم میں اس کو قتل کیا ہے، لہٰذا اس کا خون رائے گا، اس کے خون کے بدلے میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی دیت شیت نہیں، کچھ بھی نہیں، چونکہ مجرم ہے، اس کو سزا ملنی ہی تھی۔ اسی طریقے سے سنن نسائی اور سنن ابو داود میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا شخص تھا، اس کی ایک لونڈی تھی، ولد تھی، ایک باندی تھی اس کی، اس سے اس کے 2 بچے تھے، لیکن وہ باندی اتنی خبیث قسم کی تھی کہ جب بھی یہ نابینا شخص اس کے سامنے تذکرہ حضور کا کرتے تو وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتی، حضور کے لیے توہین آمیز باتیں کرتی۔
تو یہ نابینا شخص اس کو سمجھاتے رہے، اس کو بتاتے رہے کہ ایسا مت کرو، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن وہ مانی نہیں۔ ایک دن حضور کا تذکرہ یہ شخص کر رہے تھے تو اس نے کچھ توہین کی، اس پر اس کو برداشت نہیں ہوا اور اس نے خنجر اٹھایا اور اس کے پیٹ میں گھونپ دیا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا۔ پھر حضور کے پاس جب معاملہ پہنچا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ تاچھ کی تو یہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو کیا ہے قتل، حالانکہ یہ میری ام ولد تھی، اس کے بطن سے میرے 2 بیٹے تھے اور میری بڑی رفیق تھی، میری بڑی ہمدرد تھی، لیکن آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی جو مجھے بالکل بھی قبول نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیا، اس کو جہنم واصل میں نے کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب کا بیٹا عتبہ تھا، اس نے ایک مرتبہ حضور کی شان میں گستاخی کی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، جس پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا افسردہ ہوئے۔ اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے اس پر ایک کتا مسلط کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ اور قافلہ، تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، تجارت کے سلسلے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے، وہاں ایک راہب تھا، اس کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ جب وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو اس راہب نے کہا کہ رات کو دھیان رکھنا، رات کو سونا لیکن حفاظت اپنی اپنی خود کرنا، یہاں رات بھر شیر چلتا رہتا ہے، اس سے اپنی حفاظت خود کرنا۔ ابو لہب نے لوگوں سے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے اس کی حفاظت کرنا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی ہے۔ تو اس نے پورے قافلے کا سامان اکٹھا کروایا اور اکٹھا کروا کے اس کے اوپر اپنے بیٹے کو سلا دیا، لیکن رات میں ہوا یہ کہ رات میں شیر آیا اور سونگتے 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 اس کے بسترے تک پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس کے سر کو دبوچا اور دبوچ کر اس کو ختم کر دیا۔ یہ توہین رسالت کی سزا کے واقعات ہے جو حضور کے زمانے میں ہوئے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ ابو رافع یہودی ایک شخص تھا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخیاں کرتا رہتا تھا، تو حضور نے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں انصار کے چند لوگوں کو حکم دیا کہ اس آدمی کو اپنے انجام تک پہنچا دو، اس کو جہنم واصل کر دو۔ تو ان تمام روایات کا جو خلاصہ ہے، ان تمام روایات سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی کہ جو بھی توہین رسالت کرے گا، جو بھی حضور کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا، جو بھی اس طریقے کی بات کرے گا، وہ اس شخص کا انجام سزائے موت ہے، اور جو پھر بار بار کرے گا تو اس کو تو سزائے موت تو واجب ہو چکی ہے اس کے لیے ایک مرتبہ کرنے سے، اور جو بار بار کرے گا تو اس کو تو بالکل بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جیسے امام احمد کا قول تھا کہ اس کو قتل کیا جائے گا ولا یستتاب، اس کو توبے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جائے گا، فی الفور۔ امام ابو یوسف نے تو کہا تھا غیلتن، اس کو قتل کیا جائے گا ہیلے سے، جیسے کعب ابن اشرف کو قتل کیا تھا۔ تو ان تمام واقعات کا جو خلاصہ ہے، ان تمام احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی توہین رسالت کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اس لیے ہماری حکومت سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہم حکومت سے کرتے ہیں کہ ایسے مجرم اور ایسے منحوس اور ملحد اور زندیق اور ملعون اور خبیث، اخبث الخبیث شخص کو جو انسانی لباس میں ایک مجرم ہے، ایک درندہ ہے، اس شخص کو فی الفور سزا ملنی چاہیے، جس کی وجہ سے معاشرے میں جو فساد پھیل رہا ہے وہ فساد ختم ہو جائے۔